الحمد لله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لا شريك له له ملك السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا تأخذه سنة ولا نوم ولا إله إلا الله ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ألا له الملك وله الحمد يحيي ويميت مدبرا مكبرا متكبرا مصورا لا شريك له في تخليق الجبل والجمل لا شريك له في تخليق الشجر والحجر ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم نشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني عليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواصاني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوني صاحبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله قتلتم أو صلبتم أو حرقتم أو قطعتم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سب سے پہلے
تو میں اپنے برادر مکرم عزت مآب محترم جناب حضرت مولانا قاری قاسم علی کاشمیری کا ممنون و مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے حقیر کو اپنے اس باعزت منصب پر گفتگو کرنے کا اعزاز بخشا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ سامعین ذی شعور حضرات، میں نے آپ حضرات کے ہاں سورۃ اللیل کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں ہر آیت اپنا مضمون رکھتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کے اندر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کوشش، ان کے تقوی اور ان کی محبت اور ان کی سخاوت کو بیان فرمایا ہے۔ آپ کا مختصر سا تعارف روایات میں کچھ یوں ملتا ہے کہ جناب کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ تھا، اور آپ کی کنیت ابو بکر تھی، اور آپ کا لقب جو کہ نبی علیہ السلام سے آپ کو ملا وہ صدیق اور عتیق تھا۔ آپ کے والد محترم کا نام عثمان تھا، جن کی کنیت ابو قحافہ تھی۔ اسی طرح آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سلمہ تھا، جن کی کنیت ام الخیر تھی۔ 8ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نبی علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہے تھے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ چاند زمین پر اتر آیا ہے، چاند زمین پر اتر آیا ہے، اور پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہر گھر میں پہنچ گیا ہے، اور پھر سارے ٹکڑے اکٹھے ہو کر ابو بکر کی گود میں آ گئے ہیں۔ تورات اور انجیل کے ایک عالم سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے تعبیر کچھ یوں بیان فرمائی، بِأَنَّهُ يَتْبَعُ النَّبِيَّ الْمُنْتَظَرَ وَأَنَّهُ يَكُونُ أَسْعَدُ النَّاسِ إِلَيْهِ، آپ آخری نبی کی اتباع کریں گے، وَأَنَّهُ يَكُونُ أَسْعَدُ النَّاسِ إِلَيْهِ، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ رفاقت کی سعادت ہوگی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ روایات میں ملتا ہے، کیونکہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے تاجر تھے، کپڑے کا کام تھا، تو آپ سلسلہ تجارت کے لیے یمن میں گئے، تو ادھر ایک پادری نے آپ کو دیکھا، تو آپ سے پوچھنے لگا آپ مکہ سے ہو؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں میں مکہ سے ہوں۔ پھر کہنے لگا قریشی ہوں؟ فرمایا جی ہاں میں قریشی ہوں۔ پھر کہنے لگا قبیلہ بنی تیم سے ہوں؟ فرمایا جی ہاں قبیلہ بنی تیم سے ہوں۔ کہنے لگے ایک نشانی اور رہ گئی ہے، میں قربان جاؤں ابو بکر بہت با حیا تھے، بہت باوقار تھے۔ بڑے اصرار کے بعد
اس پادری نے قمیض پیٹ سے اٹھوائی تو ناف کے قریب ایک تل دیکھا اور دیکھ کر اشش اٹھا اور کہنے لگا آپ آخری نبی کے قریبی ساتھی اور جانشین ہوں گے۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی زمانے جاہلیت میں بھی کبھی بتوں کو نہیں تھا پوجا۔ زمانہ جاہلیت میں اور ایسا ماحول جس ماحول کے اندر ابو جہل بھی بتوں کو پوج رہا ہے، ابو لہب بھی بتوں کو پوج رہا ہے، ابو سفیان بھی بتوں کو پوج رہے ہیں، طلحہ زبیر بھی بتوں کو پوج رہے ہیں۔ تو آپ کی شان یہ ہے ان ابا بکر لم یسجد صنما قط۔ اے لوگوں، ابو بکر نے کبھی زمانے جاہلیت میں بھی بتوں کو نہیں تھا پوجا۔ ایسا ماحول جس ماحول کے اندر کوئی شجر کو پوج رہا ہے، کوئی حجر کو پوج رہا ہے، کوئی کہتا ہے تیرے پاس اولاد نہیں ہے تو فلاں درباری کے پاس چلا جا، تجھے دکھوں نے گھیرا ہوا ہے، تو فلاں مقبرے والے کے پاس چلا جا، تجھے مشقتوں نے گھیرا ہوا ہے، تو فلاں پیر کے پاس چلا جا، تجھے اولاد نہیں نہ ملتی، تو فلاں دربانی کے پاس چلا جا۔ کوئی آگ کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی کسی کیسے کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے لا تشرکو باللہ، اے لوگوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ قتلتم، اگر تمہیں قتل بھی کر دیا جائے، قطعتم، اگر تمہیں کاٹ بھی دیا جائے، سلبتم، اگر تمہیں سولی پر بھی چڑھا دیا جائے، حرقتم، اگر تمہیں جلا دیا جائے، کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ابو بکر پر بھی مشکلات آئی ہیں، ابو بکر پر بھی مشقتیں آئی ہیں، لیکن کبھی کسی بت کو نہیں تھا پکارا، کبھی کسی درباری کے پاس نہیں تھے گئے، کبھی کسی کے دربار پہ جا کے منتیں نہیں تھی مانگی، کبھی کسی کے دربار پہ جا کے منتیں نہیں تھی مانگی، کبھی کسی پیر کے پاس نہیں تھے گئے کہ تو سننے والا ہے، تو مشکل کشا ہے، تو اولاد دینے والا ہے، کبھی نہیں، رجوع اللہ کی ہے جب بھی کی ہے۔ اور ابو بکر کی گواہی کہ ایمان کی گواہی تو خود رسول اللہ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں، جب میں محمد مکہ کے پہاڑوں پہ جا کر فَقُولُوا لا الہ الا اللہ تفلحون کی دعائیں دیا کرتا تھا، میرے پاس میرے اپنے بھی آئے، میرے غیر بھی آئے، میرے سبھی کے سبھی چچے بھی آئے، میری پھوپھیاں بھی آئیں، میری خالائیں بھی آئیں، میرے غیر بھی آئے، عرب کے بڑے بڑے قبیلوں کے سبھی سردار بھی آئے۔ کوئی میری بات کا انکار کرنے لگا، کوئی سوچ میں پڑ گیا اس کی بات مانے یا نہ مانے، کوئی ابو جہل بدبخت کی طرح مجھ سے معجزے مانگنے لگ گیا، کوئی ان طائفیوں کی طرح مجھے پتھر مارنے لگ گیا، کوئی میرے پہ تالیاں پیٹنے لگ گیا۔ الا الذین ابن قحافہ قبلہ واستقام علیہ، لیکن جب میں نے ابو بکر کو دعوت دی، میں نے کہا ابو بکر میں تیرا یار خالی محمد نہیں ہوں، میں تو محمد رسول اللہ ہوں۔ ابو بکر نے کوئی تصدیق نہیں کی کہ میں اسے پوچھ کے آتا ہوں، میں گھر میں مشورہ کر کے آتا ہوں، نہیں 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 نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ابو بکر کہنے لگے اشہد اللہ الہ
الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اس طرح وقت گزرتا گیا، کافی وقت گزر گیا، تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا سا سوال کیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے دعوت دی تھی، اپنے چاچوں کو بھی دی، پھوپھیاں، خالائیں، اپنے پرائے عرب کے قبیلے کے بڑے بڑے سردار، تو آپ کی دعوت کسی نے قبول نہیں تھی کی، لیکن میں نے کوئی آگے سوال نہیں تھا کیا، آپ نے فرمایا میں نے قبول کر لیا۔ لیکن اگر میں آپ کو یہ بات کہتا کہ اپنے دعوے کی دلیل دو، اپنے دعوے کو ثابت کرو، تو آپ مجھے کیا جواب دیتے؟ سبحان اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر یار میں تجھے وہ تیری خواب یاد کرا دیتا ہوں، وہ خواب جو تم نے تو خواب میں دیکھا تھا کہ چاند زمین پر اترا ہے، پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، تو یاد نہیں وہ جو چاند زمین پر اترا پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پھر وہ ٹکڑے اکٹھے ہو کر تیری گود میں آ گئے، تو غار ثور میں وہی چاند ہوں، وہی چاند میں ہی ہوں جو تیری گود میں آ کر آرام کر رہا تھا۔ کتنا پیارا جواب دیا۔ کان اول خطیب دعا الی اللہ عز وجل، آپ امت محمدیہ کے پہلے خطیب ہیں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے پہلے خطیب ہیں۔ آپ کی شان میں کچھ یوں لکھا جاتا ہے کون صدیقا تقیا کریما جوادا بذالا لاموالہ۔ ابو بکر کیسا سچا، نبوت کے 12ویں سال جب جبریل علیہ السلام آئے، براق لے کے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا رہے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر بٹھایا، عرش سے فرش پر گئے، عرش سے فرش پر گئے، پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، تیسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ جو ملاقات کرتے 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 سدرۃ المنتہا پہنچ گئے، وہاں اللہ سے خصوصی ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جنت کے نظارے کروائے، سارے نظارے کروائے، محلات بھی دکھائے، عیش و عشرت بھی دکھائی، جہنم بھی دکھائی، سزا جزا بھی دکھائے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے سامنے کھول دیا۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھی کہنے لگے محمد یہ بات باہر نہ نکالنا، لوگ تیرے ساتھ تمسخر کریں گے، تیرا لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ تیرے سے استہزاء کریں گے، لیکن میں قربان جاؤں جب یہ بات باہر پھیل گئی، ابو جہل بدبخت کو یہ بات کا پتہ لگا، وہ تے کہ موقع لبدا تے من کوئی گل لبے تے میں جڑا کوئی لوگوں کو گمراہ کراں۔ تو ابو جہل جو ہے نا، اس کو جب یہ بات پتہ لگی تو کہتا اج موقع ہے ابو بکر نو گل دسن دا، انہوں ابو بکر نو گل سمجھان دا جو موقع ہے، اج ابو بکر جو ہے نا گل سمجھ جائے گا۔
تو ابو جہل جو ہے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا، اور یار ایک بندہ یہ بات کہے کہ میں رات کے ایک بہت قلیل حصے کے اندر میں فرش سے عرش پر گیا، پھر میں نے ساتوں آسمان کی سیر کی، پھر میں سدرۃ المنتہا گیا، میں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، میں نے جزا سزا دیکھی، میں نے سارا اوپر کا نظام دیکھا، تو اس طرح ہو سکتا ہے؟ تو ابوبکر کہتے ہیں بدبخت تو انہوں عہد جیسا کیا کنے میں؟ کہنے لگا یہ تیرا یار محمد کہہ رہا ہے، کہنا سچ سچ کہا ہے، یہ نہیں کہ میں پوچھ کے آتا ہوں کہ آپ نے یہ بات کیا کہ نہیں، کہ بس ٹھیک کہا ہے۔ جوازاً بدالاً لاموالہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ابوبکر تیری کیسی سخاوت جو کہ اللہ نے قرآن بنا بنا کے نازل کیا ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، ابوبکر مال بھی دیتا ہے پھر بھی اپنے نفس کا خیال رکھتا ہے، اپنے نفس کو پاک رکھتا ہے۔ ایک ہی محلے میں دو بندے رہتے تھے، ایک کا نام امیہ تھا جو کہ عرب کا بہت بڑا بدماش اور گنڈا تھا، اور اسی محلے کے رہنے والا ابو بکر تھے۔ امیہ کے پاس ایک غلام تھا جس کا نام بلال تھا۔ امیہ بڑے بڑے ظلم کیا کرتا تھا، کبھی کوئلوں پر لٹا رہا ہے، کبھی درے مار بھی رہا ہے، درے مروا بھی رہا ہے، کبھی سینے پر پتھر باندھ رہا ہے، کیسے کیسے ظلم کرتا ہے۔ ابو بکر امیہ کے پاس آئے، کہنے لگے امیہ میرے پاس ایک غلام ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں آزاد بھی کر دوں گا، اتنا مال دوں گا، تو پوری زندگی آرام سے بیٹھ کے کھا بھی سکتا ہے، لیکن ایک بار تو کہہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ کہتا ہے میں یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا، مجھے ساری زندگی غلامی برداشت ہے، میں یہ کلمہ نہیں بولوں گا۔ امیہ اس طرح کرتے ہیں، وہ غلام تو لے لے، یہ غلام مجھے دے دے۔ امیہ کہتا ہے ابو بکر کیا ٹھٹھا کر رہے ہو مجھ کے ساتھ، کیا میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو، کیا میرے ساتھ استہزاء کر رہے ہو؟ اتنا کمال کا غلام اور مجھ سے یہ لے رہا ہے اور تو مجھے وہ دے رہا ہے۔ ابو بکر کہنے لگے امیہ تو نہیں جانتا یہ چیز کیا ہے؟ کہتا ہے یہ تو بیکار غلام، بے قیمت غلام ہے۔ کہتا تمہیں نہیں پتا یہ کیسا بیکار ہو، کیسا بے قیمت ہے، یہ تو میں جانتا ہوں۔ امیہ کہنے لگا اگر اس کی اتنی ہی قیمت ہے میں تجھ سے 40 اوقیہ چاندی بھی لوں گا، تجھے پھر یہ غلام دوں گا۔ ابو بکر کہنے لگے میں 40 اوقیہ چاندی بھی دینے کو تیار ہوں، مجھے تو یہ غلام دے دے۔ ابو بکر نے اپنا غلام امیہ کو دے دیا، امیہ نے اپنا بلال ابو بکر کو دے دیا۔ امیہ کہنے لگا یہ تاجر تو بہت بڑا ہے لیکن آج بڑے خسارے کا سودا کر گیا۔ تاجر تو بہت بڑا ہے، عرب کا بڑا مشہور تاجر ہے، لیکن آج ایسا سودا کر کے گیا کہ سارے خسارے میں چلا گیا۔ کیسا کالا غلام لے لیا اس نے، اور خود دیکھو مجھے کتنا خوبصورت غلام دے دیا۔ مشرکین مکہ آپس میں بحث و تکرار کرنے لگے، ضرور بالضرور اتنے مہنگے داموں پہ جو ابو بکر نے بلال کو لیا ہے، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی بات پوشیدہ ہے، ضرور کوئی نہ کوئی بات چھپی ہوئی ہے۔ لوگ بڑی بڑی باتیں کرنے لگ گئے، بڑے بڑے زبانوں والے بڑی بڑی باتیں کرنے لگ گئے۔ میرے اللہ نے قرآن میں دہائیاں دے دی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔
وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ ابو بکر پر کسی نے کوئی احسان نہیں کیا، اور ابو بکر نے یہ جو کام کیا سخاوت والا، یہ کسی کا احسان نہیں اپنے سے اتارا۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ ابو بکر نے صرف اور صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور اللہ بھی اس سے راضی ہو گیا، اللہ بھی اسے۔ ٹائم بہت مختصر تھا، تو آخر پہ میں نبی علیہ السلام اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو محبت ہے نا تایا جان، اس محبت کو ایک مثال میں پروئے جاتا ہوں۔ کچھ مثال میں بڑی مزے کیا، کیسی محبت تھی، اور اس ایک مثال کے اندر اس محبت کو پرویا ہے۔ دودھ اور پانی کی مثال ہے۔ پانی دودھ سے کہنے لگا، دودھ جی مجھے اپنا یار بنا لے، دودھ جی مجھے اپنے میں سما کے تو دیکھ، دودھ جی مجھے اپنا یار تو بنا کے دیکھ، میں اپنی ہستی کو ختم کر ڈالوں گا، میں اپنی ہستی کو ختم کر ڈالوں گا۔ دودھ کہنے لگا، اور تیرا تو کوئی رنگ ہی نہیں ہے، نہ تو تیرا کوئی ڈھنگ ہے، تیری تو کوئی شان و شوکت ہی نہیں ہے، تیرا تو ذائقہ ہی نہیں ہے، میں دودھ، میری تو شان و شوکت بھی بڑی ہے، میرا ذائقہ بھی بڑا ہے، میں بڑے بڑے محلات میں جایا کرتا ہوں، مجھے بہت بڑے بڑے شہنشاہ مجھے پیا کرتے ہیں، میں تو بڑی سیریں کیا کرتا ہوں۔ پانی کہنے لگا دودھ کو، یار قیمت تو تیری لگے گی، بک میں بھی جاؤں گا، سرے تو کیا کرے گا، تیرے ساتھ سرے میں بھی کیا کروں گا۔ جب مائیاں دودھ کاڑا کرتی ہیں، پہلے پانی مشقتیں جھیلتا ہے، پھر دودھ کرتا ہے، دودھ کہتا ہے یار جب بھی تیرے پہ کوئی مشقت آئے گی، پہلے میں برداشت کروں گا، پھر تیرے پہ باری آئے گی، سب کچھ میں برداشت کروں گا۔ ایسے ہی تو دیکھو مثال، جب غار ثور میں ابو بکر میرے نبی کو لیتے جا رہے ہیں 3 میل کا سفر جس طرح طے کرنا یہ ابو بکر ہی جانتا ہے۔ میرے ابو بکر نے نبی علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا، اپنے ہاتھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلیاں دماتے جا رہے ہیں۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو دیکھتے ہیں، ابو بکر کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں، کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے، ابو بکر یہ کیا بات ہے، تو کبھی آگے ہوتا ہے کبھی پیچھے ہوتا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، جب مجھے یہ خیال آتا ہے کوئی ملعون آگے سے حملہ نہ کر دے میں آگے چلے جاتا ہوں، کوئی ملعون پیچھے سے حملہ نہ کر دے میں پیچھے چلے جاتا ہوں۔ اور جب غار ثور میں پہنچے، ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ باہر 1 منٹ کھڑے ہو، میں اندر سارا ماحول دیکھا ہوں، میں اندر سارا نظام کر کے آؤں، میں ساری صفائیاں کر لوں۔ میرے نبی باہر کھڑے ہیں، ابو بکر اندر گئے ہیں، سارے سوراخوں کو بند کیا ہے، ایک سوراخ میں اپنی ایڑی رکھ دیا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے، ابو بکر کی گود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور کالا ناگ آیا، کالے ناگ نے میرے ابو بکر کو ڈسا، میرے ابو بکر نے وہ بھی تکلیف برداشت کی، ہمیں ایک مچھر بھی کاٹ جائے ہم فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، میں ابو بکر صدقے جاؤں قربان جاؤں، اتنی تکلیف تو برداشت ہے کہ میرے نبی کا آرام خراب نہ ہو۔ وہ کعبۃ اللہ میں جب میرے نبی کو مار پڑی تھی، کوئی آگے نہیں ہوا، کسی نے نہیں بچایا، ابو بکر گئے ہیں نبی کو پیچھے کیا اور خود وہاں جا کے مارے کھا رہے ہیں، خود مارے کھا رہے ہیں۔ وہی بات آ گئی نا کہ پانی کہتا ہے میں بھی شکل جھیلوں گا ساری، کبھی ناک کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں اور کبھی کعبۃ اللہ میں خود مارے کھا رہے ہیں۔ تو ہم بھی اس بات کا عہد کریں کہ ہم بھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے نبی علیہ السلام سے محبت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن بنا بنا کے نازل کیا ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے سچی محبت
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔